خدا ہے رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دوستو، درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے اور دور حاضر کا انسان گونا پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ مصائب کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ ان ناگفتہ بحالات میں جب تک انسان اپنے نفس میں طاقت پاتا ہے، حالات سے نبرد آزما ہونے اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے، اسی صحیح لا حاصل کے بعد بھی وہ تھک جاتا ہے تو آخر اسے ایک ہی در دکھائی دیتا ہے جہاں اس کے سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ وہ در ایک خداوند قدوس کا در ہے اور اس در سے روشناس کرانے والی ذات جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کا اس احسان عظیم کے بدلہ میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات ہی کا ہے کہ درود شریف ہموم و غموم اور افکار و رودات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درود شریف سے پہلے تھوڑا استغفار کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا اور درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا ہوگا، اور فرمایا کہ پکا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز جبرائیل سے ملا تو انہوں نے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا اس پر میں اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ جو کوئی شخص تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ معزز سامعین، چند نافع خلائق وظائف درود شریف درج ذیل ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و انزلہ مقعدہ مقرب عندک یوم القیامتی۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کا درود شریف صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ فائدہ: جو مسلمان مرد یا عورت شب جمعہ میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز کے بعد 1000 باز مذکورہ بالا درود شریف پڑھ کر دعا کرے تو اگلے جمعہ آنے سے قبل خواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا اور زیارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جنتی پرندے کی دعائے مغفرت کا عجیب نسخہ۔ الحمدللہ علی کل حال وصلی علی محمد و علی آلہ بیتہ۔ فائدہ: اگر کوئی شخص چھینک آنے پر مذکورہ بالا دعا اور ورد شریف پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا فرمائیں گے، وہ عرش الہی کے نیچے اپنے پروں کو حرکت دے گا اور دعا کرے گا، یا اللہ ان الفاظ کے کہنے والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت و اہمیت ہے، تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شب و روز درود شریف بھیجا کرے اور ان پر سلام کے تحفے پیش کیا کرے۔ سبحان اللہ۔